مسلمان جو ہیں وہ معافی مانگنے اور توبہ کرتے ہیں اور مہینے میں رمضان میں موقع آئیں گے، ویسے سال میں آتے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے گناہ کرتے کیوں ہیں کہ ان کو اتنا سال میں ٹائم چاہیے کہ بار بار ان کو توبہ کرنا جو ہے وہ. اب یہ توبہ کرنے کے بعد پھر بعض کیوں نہیں آتے، پھر اگلے سال بھی یہ وہی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سہولت کاری کہہ سکتا ہوں میں اس کو. اللہ نے جو سہولت دی ہے اس کا ہم کو زیادہ ایڈوانٹیج نہیں لے رہے. سوچنا تو یہ ہوگا اس نے سہولت دی بھی ہے یا نہیں. اچھا یہ سوچنا ہے، کیونکہ میرے دونوں ساتھیوں نے جو گفتگو کی تو میں آج محسوس کر رہا تھا کہ بہت میں آپ کے نیا سوال لینے کے بجائے میں ان کی باتوں میں تطبیق اور تفصیل تھوڑا سا کر دوں. مثلا بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک جرم ارادے سے بار بار کریں اور پھر اس کی طرف آ جائیں. اللہ نہیں معاف کرے گا بار بار. یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے. یہ فلسفہ نہیں ہے. کیا فلسفہ؟ جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جرم کا تکرار کفر تک لے جاتا ہے. یعنی کہ اگر میں ایک غلطی کروں اور سچے دل سے توبہ کروں تو دوبارہ نہیں معافی ہو سکتی. نہیں، معاف کرنے والا اس کی ذات ہے. اچھا. حقوق العباد، حقوق اللہ کا ہم فرق بیان کر چکے ہیں. جی. حقوق اللہ میں اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو وہ قادر ہے کہ وہ معاف کر دے. ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں محدثین اور فقہاء کا یہ نظریہ اور یہ ایک سوچ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا. میں ایک منٹ، میں تھوڑا سا، پھر بھی کفر ہے. جی ہاں، ارادہ تو ارادے سے ہی گناہ ہوتا ہے، بغیر ارادے سے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں؟ جان کے نہیں کر رہا نا، مطلب ارادہ کرنے کی نیت نہیں کر رہا، ہو جاتا ہے. کرتے ہوئے نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. گناہ جب انسان کرتا ہے تو ارادے سے ہی کرتا ہے نا. یہ ارادہ نہ ہو، یہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اور ارادہ نہیں ہوتا اس سے پہلے؟ اچھا، یہ بھی ایک عجیب سا فلسفہ ہے، مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی. بلا ارادہ گناہ ہو گیا تو بلا ارادہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، ارادے سے گناہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے ہاں ہمارے کر کے پتہ چلتا ہے کہ گناہ تھا. یہ دیکھیں وہ تو الگ بات ہے نا کہ اس کو علم نہیں ہے اس بات کا. جس طرح آپ جا رہے ہیں ٹریفک قوانین کا آپ کو نہیں پتا، کوئی آپ نے اچانک موڑ لیا، لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے نا، حکومت معاف نہیں کرتی. میں ایک بات کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یہ کس نے کہا؟ نہیں کرتا. اچھا دیکھیے نا، جب یہ کہا گیا کہ تکرار گناہ کبیرہ یہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ خود راستہ بند کر رہا ہے نا. اچھا، اب اس میں جو یہ بات ہے نا کیا مرتے دم تک دروازہ توبہ کھولا رہتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک ایک گناہ بار بار کرتے ہیں اور ساری زندگی اسے دہراتے رہے اور معافی مانگتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. مطلب روز انسان گناہ، مطلب میں آج آپ سے ملا ہوں، میں نے آپ سے بد اخلاقی کی، یہ بھی گناہ ہے نا. میں نے کسی کا دل دکھایا، یہ بھی گناہ ہے. یعنی گناہ کی نوعیت بدلتی ہے. گناہ کی نوعیت بدلنے کے بعد جب انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے تو کہا ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، یہ کیا نہیں ہے، حدیث میں آپ نے خود پڑھ کے سنایا کہ شراب کا عادی ہو اور زنا کا عادی ہو، اس کو شب قدر میں کچھ نہیں ملتا، اس کی نہیں توبہ قبول ہوتی. اسی طرح آپ نے خود ہی تو کہا ہے اگر وہ گناہ پر ندامت محسوس نہ کرے تو، اسی طرح آپ نے کہا نا کہ کینہ جو پرور ہوتا ہے اس کا کیوں نہیں توبہ قبول ہوتی، اس کے لیے کیوں بند ہو جاتا ہے دروازہ. لہذا یہ کہنا کہ دروازہ بند نہیں ہوتا، گناہ کرتے جاؤ اور آتے جاؤ، معافی مانگ لو اور چپ کر جاؤ، بھی ٹھیک ہے بھی میں نے کر لی، ایسا نہیں ہے. کینہ پرور پر آپ نے اور ہم سب نے توبہ کا دروازہ بند کیا ہے نا، تو اس کا مطلب کچھ ایسے معاملات ہیں صاف نہ کر لے جب تک وہ دل صاف. اسی طرح زانی اور شرابی جو عادی طور پر ہو اس کے لیے بھی دروازہ بند ہے توبہ کا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں میرا آقا نے خود ارشاد فرمایا لہٰذا توبہ کے دروازے کو اتنا نہ کھولیں کہ لوگ بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد کہیں جی اللہ دروازہ کھولا ہے توبہ کا. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ، سارے لوگوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. لیکن ان چار لوگوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ اہم بات لگتی ہے نا، وہ یہ بات لگتی ہے کہ یہ چاروں جو گناہ گار ہیں نا، ایک کردار کے گناہ گار ہیں، اور ان میں سے وہ شخص بھی شامل ہے. اور یہ بات خاص طور پہ میرے خیال میں پاکستان کے نوجوانوں پہ جو ہے وہ بڑی صادق آتی ہے. ماں باپ سے نافرمانی کرنے والا ان میں شامل ہے. خدا کے واسطے یہ جو اولڈ ایج ہومز ہیں یہ اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ آپ نافرمانی کرتے ہیں ماں باپ کی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.